السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آج ہفتے کا دن ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ خیریت سے گزاریں گے. شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے. ساتھ ساتھ اگر شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے تو بہت اہمیت کی حامل اس وقت جو نیوز ہیں یا خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں. چینی وزیر لیو جیان چاؤ کی پاکستان آمد بہت خوش آئند ہے. سی پیک پر حکومت اور اپوزیشن متفق. سیاسی جماعتوں اداروں کو مل کر چلنا ہوگا. چینی وزیر جان چاؤ کا ایسا کہنا تھا. بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. فیڈرل منسٹر احسن اقبال صاحب کا ایسا کہنا تھا. ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کا دورہ چین کامیاب رہا. مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے ایسا کہنا تھا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا. وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی قیادت میں سی پیک اپ گریڈیشن پر اتفاق ہوا ہے. سیکیورٹی بہتر بنانا ہوگی. چینی وزیر کا ایسا کہنا تھا. ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ جس طرح کی سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس پر آرمی چیف صاحب سے بھی 1-to-1 ملاقات ہوئی اور ڈیٹیل میں بات ہوئی کہ کس طرح اسے وے فارورڈ لیا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی چینی وزیر کی. تو بڑا خوشائند عمل ہے کہ جس طرح ہم سی پیک فیز 2 میں انٹر ہونے جا رہے ہیں تو یقیناً چائنیز جو ٹرسٹ ہے اس کو بلڈ اپ کرنا بہت ضروری ہے اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی طرف سے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں اور کاوشیں کی جا رہی ہیں. بہرحال جی، چودھری اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ساتھ ساتھ تشریف فرمائیں شبیر سمرو، سینئر جرنلسٹ ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، احمد چنوائے صاحب اکانومسٹ ہیں، ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میں چودھری صاحب آپ سے شروع کروں پھر معزز مہمانوں کی طرف آؤں گا. چودھری صاحب، چینی وزیر کی پاکستان آمد یقیناً ایک سنگ میل مانا جا رہا ہے اس وقت کیونکہ ظاہر سی پیک فیز 2 کی بات ہو رہی ہے اور موونگ وے فارورڈ کیونکہ پاکستان نے جس طرح سی پیک کے معاملات اور دیگر چیزیں ہینڈل کی ہیں یقیناً ایک ٹرسٹ تو ہے چائنیز گورنمنٹ کا پاکستان میں اور اسی لیے اب انویسٹمنٹ کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. کتنا خوشائند سمجھتے ہیں اسے؟ بہت زیادہ خوشائند ہے اور خاص طور پہ جو ہماری ڈپلومیسی ہو رہی تھی موجودہ حکومت کی اور چیف آف آرمی سٹاف کی جی جس میں فوج اور جو موجودہ حکومت ہے وہ تو ایک پیج کے اوپر تھیں کہ باہر سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ لائی جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں جو اپوزیشن پارٹی ہیں جن میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کا میں ذکر کروں گا ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو سمٹمز نہیں آ رہے تھے، نہ جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ اکانومی کو لے کے یا پولیٹیکل انسرٹنٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ ان کا کنسرن نظر آ رہا تھا. اور انفیکٹ انہوں نے ہرڈلز کریٹ کرنے کی کوشش کی جیسے جی بالکل آئی ایم ایف کو خط لکھے اور دیگر اس طرح کی چیزیں کی کہ معاشی چیلنجز میں بھی سامنا ہو اور اکانومی کے حوالے سے بھی مسائل پیدا ہوں. لیکن کل جو دیکھا گیا یہ مجھے تو ظاہر ہے اپنی آنکھوں کے اوپر یقین نہیں آیا کہ پاکستان کی تمام تر سیاسی قیادت میں کہوں گا وہ ایک ٹیبل کے اوپر انفیکٹ موجود تھی. تو اس سے جو میسیج دوسری دنیا کو گیا ہے وہ بڑا خوشائند ہے. نہ صرف یہ کہ اکانومی کے حوالے سے سی پیک کے حوالے سے بلکہ سیاسی درجہ حرارت کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ پولیٹیکل میچورٹی جس کا مظاہرہ تمام پارٹیز کو بالخصوص پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے وہ کل نظر آئی کہ انہوں نے کم از کم جو قومی مفادات کے مسائل ہیں اس کے اوپر وہ آن بورڈ ہوئے اور ایک پیج کے اوپر آیا کہ ٹھیک ہے جی ہمارے اگر انٹرنل کوئی بھی ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ایٹ لیسٹ فار آؤٹ سائڈ ورلڈ فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان فار سی پیک اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو پاکستان اینڈ چائنا وی آر آن سیم پیج. یہ جو میسیج اگر تمام دنیا کو جائے گا تمام دوست ممالک کو جائے گا تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارے یہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس کی بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے وہ ہمارے یہاں آئے گی بلکہ ہماری اکانومی میں بھی مزید ترقی کی راہیں کھلیں گی. صرف اور صرف ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ذاتی مفادات ہیں ان سے تھوڑا سا یا ایون اگر کسی پارٹی کے ذاتی مفادات ہیں ایک تو شخصی مفادات ہوتے ہیں پارٹی کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں اور جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں اسپیشلی اسٹریٹجک میٹرز کے اس کے اوپر جو ہے وہ آن بورڈ ہونا چاہیے. اور نو ڈاؤٹ اس میں جو ہے وہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے سی پیک کے حوالے سے ایس آئی ایف سی کا. اور ادروائز آپ دیکھیں جس طریقے سے سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں چائنیز باشندوں کے لیے جو یہاں پہ آ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ پاکستان کے لیے آتے ہیں اور اپنی جو ہے نا وہ سروسز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے صرف جو ہے وہ اس لیے کہ چائنا کا اور پاکستان کا جو کولیبریٹو انوائرمنٹ ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے.
تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو اس میں بھی فوج کا جو ہے وہ بہت اہم اور مرکزی کردار ہے، اور اس حوالے سے آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ پہلو ہے کہ کس طریقے سے چائنا کی جو لوگ یہاں پہ آئیں گے تو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا ایونٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پورا پچھلا سالوں کا کیا دھرا جو ہے نا وہ اس کے اوپر پانی ڈال دیتا ہے، تو اس لیے سیکیورٹی از ون آف دی امپورٹنٹ میجر، اور اس سلسلے میں جو ملاقات ہوئی ہے تو میں بڑا اس میں پر امید ہوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی چیزوں میں امپرومنٹ آئے گی، اور اکانومی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزوں میں کافی امپرومنٹ آئے گی۔ رائٹ جی، اچھا میں شبیر صاحب آپ کی طرف آؤں، جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ یقیناً اگر بات کی جائے امپرومنٹ کی تو سرمایہ کاری میں ایک وافر مقدار میں ہمیں دیکھا ہے کہ امپرومنٹ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا دوسری طرف ہم اگر بات کریں چائنیز فرنٹ کی تو بہت زیادہ ٹرسٹ ان کی طرف سے ڈیولپ ہوا ہے، اوور دا ٹائم انہوں نے کہا جی کہ ہم جس طرح کا جو دورہ چین تھا پرائم منسٹر صاحب کا، اس پہ بھی بہت زیادہ اعتماد کی ایک فضا قائم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو کتنا خوشائند سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے if we enter into the second phase of CPEC تو یہ جو ٹرسٹ ہے دونوں سائڈ سے یہ بلڈ اپ ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے، جس کو پچھلے ٹرینر میں ہم نے دیکھا کہ کافی سبوٹاج بھی کیا گیا تھا۔ جی عمر بھائی بہت شکریہ۔ بھائی صاحب نے جو بات کی میں اسی کو آپ کے جو سوال کے جواب میں آگے بڑھاؤں گا کہ جی ٹرسٹ جتنا چائنا کا ڈیولپ ہوا ہے وہ موجودہ وزیر لیو جیان چاؤ کے اس دورے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں دونوں ملکوں کی اور ادارے دونوں ملکوں کے جب تک مشترکہ حکمت عملی کے تحت نہیں بیٹھیں گے تب تک سی پیک یا چین اور پاکستان کی مشترکہ ترقی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور کل ہم نے دیکھا ہے اور بہت بہترین ہمارا گیسچر گیا ہے کہ ہمارے اپوزیشن کے تمام رہنما بھی موجود تھے، اور ظاہر حکومت کو تو ہونا ہی تھا، تو اس میں وہ لوگ بھی موجود تھے جن کی ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کے تعاون کے موڈ میں ہیں۔ جیسے پی ٹی آئی کا بھائی نے بات کی، پی ٹی آئی کے رہنما بھی موجود تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے، اور جناب خالد مقبول صدیقی صاحب بھی موجود تھے۔ اس طرح ہم نے چائنا کو نہیں صرف، لیکن ہم نے ان ملکوں کو بھی ایک پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی کر لیں لیکن ہم وطن کی سالمیت، وطن کی معیشت اور وطن کی ہماری جو ترقی ہے اس پر ہم ایک پیج پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور چائنیز وزیر برائے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ لیو جیان چاؤ نے بھی یہی کہا کہ یہی چیز ہوگی جو ہمیں آگے لے جائے گی۔ پچھلا دورہ جو وزیر اعظم کا ہوا جون کے پہلے ہفتے میں، اس میں بھی انہوں نے جتنے وہاں پہ یادداشتوں پر سائن ہوئے ہیں، جتنے معاہدے ہوئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ آئی ٹی اور معیشت کو اور مینوفیکچرنگ سیکٹرز کو دیا گیا تھا۔ تو مجھے تو بہت اچھی بات لگی ہے کہ ہمارے نہ صرف حکومتی اہلکار بلکہ ہمارے مختلف پارٹیوں کے رہنما بھی کل شامل ہوئے ہیں، اور پاک چائنا مشترکہ جو بزنس کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں ہم سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ رائٹ، بالکل ٹھیک۔ احمد صاحب میں آپ کی طرف ہوں تو یہ بہت خوشائند بات تو ہے جس طرح ہمارے دو معزز مہمانوں نے کہا، لیکن جب بات آتی ہے اکنامک فرنٹس کی، ہم نے دیکھا چائنا ایک بہت بڑی آواز پاکستان کے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ بزنس فرنٹس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹریڈ کا سلسلہ ہے یقیناً دیٹس دی اونلی وے کہ جس سے ہم اکانومی بہتر بنا سکتے ہیں، اور چائنا ہمیشہ اس کی بات کرتا دکھائی دیا ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے، کتنا خوشائند ہے سی پیک فیز 2 میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، اور ایک طرف دوسری طرف اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان از ون آف دا بیسٹ ایونیوز۔ میں اس طرف بھی آؤں گا لیکن پہلے ہم سی پیک کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس ذرائع پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں آ گئے ہیں۔ کہیں بھی ایسا میں نہیں سمجھتا پچھلے 10 سال میں ہوا ہو، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اب زیرو ہو گیا ہو، بلکہ سرپلس میں آ گیا ہو۔ آج صبح ہی میں اخبار پڑھ رہا تھا، ڈان اخبار کی بھی ہیڈنگ تھی بزنس پیجز کی، کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری ایکسپورٹس اور امپورٹس جو ہیں وہ اس ذرائع پہ آ گئی ہیں کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ اس کو اوورٹیک کر رہے ہیں، اور ان سب کا جو ڈفرنس ہے وہ سرپلس آ رہا ہے۔ تو یہ سرپلس جو ہے وہ ایک خوشائند بات ہے۔ اور پھر دوسرا، اس وقت چائنا کی انٹری سی پیک فیز 2 میں، اور ساتھ ہی خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ چائنا اپنی بہت ساری
प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान मूव कर रहा है और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होंगे और उसमें सरप्लस जो है वो पाकिस्तान के पास डॉलर्स आ जाएंगे। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। डिटेल्स मंजर आम पर अभी आ जाएंगी। मैं हतमी कुछ नहीं कह सकता। जो बातें चल रही हैं या जो बातें आ रही हैं उस पर ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में आने वाली है इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में जब ये प्रोडक्शन आएगी तो यहाँ न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यहाँ की इंडस्ट्री मूव करेगी, हमारी जीडीपी बेहतर होगी और फिर हमारी एक्सपोर्ट ट्रेड जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो जहाँ हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस इंपोर्ट के ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर पोजीशन पाकिस्तान में कोई नहीं होगी। जो डॉलर की ऊंची परवान थी वो अब रुक गई है, बल्कि मैं समझता हूँ अब रिवर्स गियर में चले जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन था उसको भी हम मैनेज करेंगे, हमारी इंपोर्ट जो है वो सारी मैनेज हो जाएंगी, हमारी ड्यूटीज़ में भी जो है वो स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा और पाकिस्तान का जो डेफिसिट बजट है जब सरप्लस पे चला जाएगा तो हम ये फोर्सी कर सकते हैं कि अवामी बहबूद के जो है वो काम फिर आएंगे। तो ये सारा एक गेम चेंजर है। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक पेज पर होना इकनॉमी के मामले में और फिर इसके बाद बैठ जाना चाइनीज़ प्रीमियर के साथ, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चेंज है पाकिस्तान में और चाइना का एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर। और साथ साथ मैं पेश करता हूँ पाकिस्तान आर्मी को कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली हुई है तमाम तर सिक्योरिटी की और हम वक्त जो है वो तैयार खड़े हैं मुल्क के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। तो ये सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के लिए विन विन पोजीशन है। आज पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान जो है अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को भी जो है वो बेहतर अंदाज में हल करे। लोगों को ये समझना चाहिए पॉलिटिशियंस को कि अब इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी तो लोग खुशहाल होंगे, तो मैं समझता हूँ सियासत भी अच्छी होगी। तो सियासत जो है वो उसको इकनॉमी के साथ मशरूत करना जो है वो लाजमी है और इकनॉमी बेहतर हो जाएगी तो सियासत इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। क्योंकि मुल्क की मफाद में, मुल्क में अगर तरक्की होगी, लोग खुशहाल होंगे तो मैं समझता हूँ एक गेम चेंजर की तरफ जा रहे हैं। जो सीपेक को कहा जा रहा था कि गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, अब वो जो है वो सामने आ रहा है और अब अगर गेम चेंजर सामने आ जाता है इस नाजुक मोड़ के ऊपर तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बूस्ट इंशाल्लाह मिलेगा। इंशाल्लाह सर, बड़ा पॉजिटिव आपने इस पर रोशनी डाली एंड इट फील्स वेरी गुड टू हियर। अकमल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँ, जिस तरह अहमद साहब ने भी कहा और जिस तरह शबीर साहब भी कह रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ हम सियासी मैच्योरिटी की बात करते हैं, वो तो हमें कल दिखाई दिया, एक मुजाहरा में दिखाई दिया, लेकिन जहाँ मैं सोशल अवेयरनेस की बात करूँ, आवाम के अंदर यहाँ जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको नहीं लगता उसमें ज़रूर एक कुछ पॉइंट्स की कमी ज़रूर है? क्योंकि जब हम सोशल मीडिया की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं तज़हीक की बेस्ड कैंपेन्स या जो डिफेमेशन की कैंपेन्स हैं या फिर एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव को प्रमोट करना या फिर फेक मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करना, आपको नहीं लगता ये भी अब ख़त्म हो जाना चाहिए? क्योंकि जहाँ एक तरफ सियासी मैच्योरिटी है वहाँ आवाम को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए और हुकूमत इसी तरह बेहतर परफॉर्म कर सकती है। देखिए, इसमें दो आस्पेक्ट्स हैं। जहाँ पे आप जो डेफेमेशन की बात कर रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन की भी बात हुई साथ में, तो व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ कि एक तरफ तो आप कानून को सख्त करें जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट ने किया है जी, बड़ा ऐसा निकदार, और उसमें उन्होंने यही किया है कि हद तक इज़्ज़त का जो कानून है, जो एक बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अगर उसको हिट किया जाएगा तो उसके ऊपर उसको राइट है कि वो कोई भी जाके एक्शन ले। और हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से कवानीन मौजूद नहीं थे। मतलब आप ये देखें कि कई सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं या कई सारे ऐसे लोग हैं जो यूके में या यूएसए में या जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पे जाके एक तो ये है कि वो आज़ादी इज़हार राय को मिसयूज़ करते हैं, सही, ठीक है ना। दूसरा, वहाँ पे इस हद तक है कि अगर एक सर्टेन दायरे के अंदर आप रहेंगे, अगर उससे बाहर जाएंगे और लॉज के मुताबिक नहीं करेंगे तो फिर आपको भारी जुर्माने भी पे करने पड़ते हैं। दिस इज ऑल्सो फैक्ट कि हमारे यहाँ पे ये नहीं है। हमारे यहाँ पे जिसको जो मुंह में आया उसने बोल दिया
اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایون اس کے اوپر معافی بھی مانگنا جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرتے. میرے خیال میں اس قسم کے قوانین جو ہے وہ پورے ملک میں آنے چاہیے. فیڈرل لیول کے اوپر یہ قانون آنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کی پگڑی جو ہے بغیر کسی وجہ کے نہ اچھال سکے. دس از ون آسپیکٹ. سیکنڈ آسپیکٹ از کہ جو پولیٹیکل پارٹیز نے جو مظاہرہ کیا ہے کل, تو اس کا جہاں بیرونی دنیا کو ایک سگنل گیا, وہاں پہ عوام کو بھی ایک پازیٹیو سگنل گیا ہے. تو عوام کے اندر بھی جو ایک عدم برداشت کا ماحول پایا جاتا ہے کہ جی نہیں بات ہی نہیں کرنی, اور ایون جس طریقے سے جو ہے نا وہ پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرنی, بیٹھنا نہیں ہے, تو ایون عوام کے لیول کے اوپر یا لوگوں کے لیول کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی اپنے ڈفرینسز اس حد تک چیزوں کو لے جاتے ہیں کہ اس سے ان کے پرسنل تعلقات بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب جب لیڈرشپ ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی ہے, ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھی ہے, تو اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ان کو آئے گا, عوام کے اوپر بھی آئے گا, اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم وٹنس کریں گے. مطلب اس کو کل کا جو انسٹنس ہے دیٹ شوڈ بی فرسٹ ڈراپ آف رین, مطلب بارش کا جو ہے نا یہ پہلا قطرہ ہے, اور اس کو جو ہے نا وہ آگے لے کے چلنا چاہیے. تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عوام میں بھی آئے گا. تو ان دونوں آسپیکٹس کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ لاز کو مضبوط کریں, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اویئرنیس دیں, اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک پیج پہ بٹھائیں تاکہ وہ عوام کو میسیج دیں. تو انشاءاللہ ہمارا سوشل میڈیا بآسانی جو ہے وہ مینیج ہو جائے گا اور صحیح ڈائریکشن میں موو کرے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شبیر صاحب, میں آپ کی طرف اگر آزادی اظہار رائے میرے خیال سے تو جتنا پاکستان میں ہے, جہاں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بھی ہم جتنا ایکسپریس کر سکتے ہیں, آئی تھنک دنیا میں کئی مثال نہیں ملتی. پھر اس کے بعد بھی اس طرح کی باتیں کرنا کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کے خلاف کیمپینز کرنا یا پھر نہ چلنے دینا, کیونکہ اس وقت ہم کھڑے میں سی پیک فیز 2 میں, اور ڈیفینیٹلی جب تک ہم تعریفیں نہیں کریں گے یا پھر سپورٹ نہیں کریں گے یا پھر اس طرح کی سپورٹیو کیمپینز نہیں چلائیں گے, تو آئی تھنک دونوں ملکوں کو اس وقت ضرورت ہے. پاکستان چائنا ایک مضبوط دوستی ہے جسے ہم سپورٹ کریں گے, عوام سپورٹ کرے گی دونوں اطراف کی, تو آئی تھنک یہ دوستی بہت نیکسٹ لیول جا سکتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حضور, سی پیک 1 اور 2 اور ہماری معیشت, جی, اس کو آگے بڑھانے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 24 کروڑ عوام ہماری آبادی ہے, ایک ایک بندے کا وہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. صحیح, اپنا حصہ جو ڈالنا ہے. جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں کرے. صحیح. جہاں تک آزادی اظہار کی بات ہے تو یہ مشہور مقولہ ہے کہ جی آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میں شروع ہوتا ہوں. صحیح. لیکن ہمارے ہاں میچور نہیں ہے. سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, عدم برداشت ہے, تحمل نہیں ہے. اگر کوئی ایک بندہ اچھی بات کرتا ہے تو اس بات کو آگے بڑھانے کے بجائے اس کو کاؤنٹر کرنے لگتے ہیں. ہم اس کو بولتے ہیں کہ نہیں, اس کا یہ پہلو بھی تو ہے. جی بھائی, اس نے ایک اچھی بات کی ہے, اس اچھی بات کو آگے بڑھائیں, اس کو سیکنڈ کرنا چاہیے, صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بڑھائیں, تاکہ عوام کا اس پر اعتماد بحال ہو کہ نہیں یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم موسٹ ینگ نیشنز ہیں دنیا میں. ہمارے ہاں نوجوان بہت زیادہ ہیں. بالکل, نوجوان تو جذباتی ہوتا ہی ہے. اس کو ایک راہ دکھانے کی, اس کو ایجوکیٹ کرنے کی سخت ضرورت ہے. جب تک اس کو آپ یہ نہ بتائیں گے کہ آپ کی آزادی کی لمٹس بھی ہیں, تب تک تو وہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور یہ کام ہمارے اداروں کا اور ہمارے میچور طبقے کا ہے کہ وہ بتائیں. اس میں ہمارے گھروں کا بھی بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ گھر سے تربیت ملتی ہے اولاد کو. پہلا زمانہ وہ گزر گیا کہ جب آپ بچے کو اسکول بھیجتے تھے تو وہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی لیتا تھا. اب تو یہ کمرشلزم اتنا چھا چکا ہے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں یا اس میں آپ کے پورے شعبے میں کہ وہاں صرف تعلیم ہے, تربیت کا بالکل وہ نکل گیا ہے. جب نوجوانوں کو, بچوں کو آپ تربیت نہیں دیں گے تو وہ اسی طرح کا مظاہرہ کرتے رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو بھی اپنی ذمہ داری فیل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو مانیٹر کرتے رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تاکہ کسی اور کے خلاف بات جب وہ کر رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ درست بات کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. اگر درست کر رہا ہے تو سیکنڈ کریں, اگر غلط کر رہا ہے تو اسے سمجھائیں کہ نہیں بابو, یہ ملک, قوم, یہ اللہ کی نعمت ہے, اور یہ جو عوام کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوتا ہے ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ, اس میں جو آپ یہ غلطیاں کر رہے ہو یہ مت کرو. تو اس میں ہمارا بھی فرض بنتا ہے, صحافیوں کا بھی فرض بنتا ہے. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو ذرا تھوڑا اس پہ سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ ویل ٹیکن. احمد صاحب, میں آپ کی طرف لے کے آؤں کیونکہ بینگ دا وائس آف بزنس کمیونٹی,
آپ لوگوں نے بڑی اسٹرگل بھی کی ہے، ڈیفینیٹلی حکومتوں کا بھرپور انداز سے ساتھ بھی دیا کہ اس کرائسس سچویشن میں جس طرح بزنس کمیونٹی نے پرفارم کیا ہے، پوری قوم آئی تھنک سلام پیش کرتی ہے بزنس کمیونٹی کو بھی۔ ایس آئی ایف سی کا قیام، پھر اس کے بعد جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کا اب پازیٹیو انتہائی، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فرنٹ سے ہٹ کر انہوں نے سرمایہ کاری کی بات کی ہے، انہوں نے دیگر شعبوں کی بات کی ہے سپورٹ کرنے کی، جہاں سیکیورٹی چیلنجز کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں وہاں ان کے اوپر اور بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں جن کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جو کردار رہا پوری سچویشن میں، جس طرح ہمارے آنریبل آرمی چیف صاحب نے اب میٹنگ بھی کی چائنیز منسٹر سے اور ان کو یہ بھی بتایا کہ کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا سی پیک کی طرف، کتنا خوش آئندہ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بڑی پازیٹیو بات ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کی سالمیت جو ہے وہ ہر چیز سے بالا تر ہے، اور جہاں ہم بات کر رہے ہیں سی پیک کی، جہاں ہم بات کر رہے ہیں ایس آئی ایف سی کی، تو یہ دونوں عوامل جو ہیں وہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو رہے ہیں۔ دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اب کیا پوٹینشل ہے، اور ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، چاہے وہ ریکارڈنگ کا معاملہ ہو، چاہے پاکستان میں دوسرے انویسٹمنٹس کا معاملہ ہو، یا پاکستان میں جو ہے وہ ایون سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کی بات ہو۔ سٹاک ایکسچینج نے یہ ثابت کر دیا ہے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود کہ پاکستان دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ہے۔ نو ڈاؤٹ، ہم 40,000 انڈیکس سے ایک سال پہلے کھڑے تھے، آج 80,000 کے قریب کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے۔ پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی امیزنگ بات ہے کہ میں اگر ان ٹرمز آف شیئرز کی بات کروں کہ یو بی ایل کی میں مثال دے دیتا ہوں، ایک شیئر کی مثال دے رہا ہوں، کوئی کسی کی بائنڈنگ نہیں ہے، کہ اگر 100 روپے کا شیئر تھا اور وہ 40 روپے ڈیویڈنڈ دے رہا ہو اور اس کی پی ویلیو جو ہے وہ 1.5-2 ہو، تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں اگر کسی سٹاک ایکسچینج میں یہ شیئر جو ہوتا تو وہ 600-700 روپے کا ہوتا۔ تو اس وقت دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنا بڑا پوٹینشل ہے سٹاک ایکسچینج کے سیکٹر میں بھی، پھر انویسٹمنٹ وائز بھی۔ دیکھیں پاکستان میں اگر آج ہم بہت ساری چیزوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو ہمیں ایک پازیٹیو بات بھی آنی چاہیے کہ پاکستان میں بجلی وافر موجود ہے، 45,000 میگا واٹ، اور اس کے بعد مزید ایکسپینشن جو ہو رہی ہے، ہم 50-52,000 میگا واٹ کی بات کر رہے ہیں، اور ہماری ریکوائرمنٹ 22-23,000 ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے ٹرانسمیشن کی وہ کم ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جی ٹرانسمیشن کیپیسٹی کو بڑھایا جائے، کاسٹ کو کم کیا جائے، اور وہ میتھڈ لایا جائے جس سے بجلی کا ریٹ ہمارا آدھا ہو جائے۔ کیپیسٹی پیمنٹ میں ہم دے رہے ہیں تو کیپیسٹی پیمنٹ کم ہو جائے گی اگر انڈسٹری بڑھ جائے گی، تو انڈسٹری کے بڑھنے کی بات ہے، اس کو صحیح طریقے سے مینیج کرنے کی بات ہے۔ مان لیا کہ ہمارے ایگریمنٹس غلط تھے، لیکن اس کو آج صحیح کر لیں، اور آج اگر صحیح کر لیں اور اس کو اگر ہم پوٹینشلی ایک بینیفٹ پہ لے جائیں پاکستان کے، تو میں سمجھتا ہوں یہ گیم چینجر پاکستان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ میں آگے بڑا اچھا پوٹینشل پاکستان کا دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ اکنامی وائز ہو، چاہے وہ اسٹیبلٹی وائز ہو۔ پولیٹیکل ڈفرینسز ہر جگہ پہ رہتے ہیں، پولیٹکس ہوتی اسی لیے ہے کہ ایک پارٹی اپنا لیڈ کر رہی ہوتی ہے اور دوسری اپوزیشن میں ہوتی ہے، اور وہ اس کی خامیوں پہ نظر رکھتی ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہوتا کہ ہم ملک کو تباہ کرنے کی بات کر لیں۔ ہم ملک کے لیے پازیٹیو سوچ لیں، اور جو رولنگ پارٹی ہے اس کی جو خامیاں ہیں اس کی جو ہے وہ پوائنٹیشن کریں کہ ہم شاید اس کو بہتر انداز میں کر لیں۔ یہ کہیں نہیں ہوتا کہ ہم پرتشدد جھگڑے کریں، ہم جو ہے وہ کسی چیز کو نہ مانیں، ہم جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کو جو ہے وہ توڑنے کی بات کریں، ہم دوسرے ممالک کو خطوط لکھیں، ایسے کہیں نہیں ہوتا۔ ہوتا ہونا یہ چاہیے کہ جی آپ ملک کی ترقی میں اپنا ڈیو رول ادا کریں، جو خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کریں، اور اس عزم کا اظہار کریں کہ اگر ہم آئیں گے تو اس کو بہتر انداز میں کریں گے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو ہونی چاہیے۔ کاروباری اسٹریٹجی بھی ہماری یہی ہے کہ ہم نے اگر پیچھے ملک کے لیے قربانی دی تو آج بھی ہم یہ قربانی دینے کو تیار کھڑے ہیں کہ پاکستان سے اچھا ریونیو جنریٹنگ ایونیو کہیں بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ہمارے آپ اگر پروفٹس دیکھ لیں بزنس کمیونٹی میں، اگر آپ اسٹاک ایکسچینج میں بیلنس شیٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو بڑے میسو پروفٹس ہوئے ہیں۔ تو آج اس میسو پروفٹ میں کرائسس کے وقت ہم اپنا ڈیو رول ادا کر رہے ہیں، ٹیکسیشن کا بوجھ زیادہ جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق ہے گورنمنٹ کا کہ اب لوگوں کو بھی پراسپر کرنا دینا چاہیے، گورنمنٹ بھی پراسپر کرے۔ گورنمنٹ ضرور اس بات پہ ہم ہمیشہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے اننیسیسری ایکسپینڈیچر کو بند کرے، گورنمنٹ جو ہے وہ ترقی کی باتیں کرے، جو ہمارے پی ڈی ایس پی ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی بات کرے،
اور فلاحی بہبود کے پروجیکٹس آئیں. تو یہ ہر گورنمنٹ کا منشور ہوتا ہے اور عوام کا بھی یہی وہ منشور ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس بات کی طرف لے کر آئیں کہ عوامی بہبود کے پروگرام جو ہیں وہ شروع کیے جائیں. بالکل ٹھیک, ویری ویل اسپوکن سر. رائٹ, میں جوائے صاحب آپ کی طرف آؤں. موونگ آن ٹو آر نیکسٹ اسٹوری, بڑی اہمیت کی حامل ہے. ملک میں معاشی بحران حل کرنے کے لیے وزیر اعظم کی نیت صاف ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز, دو اسٹیک ہولڈرز جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں اور مشترکہ پالیسیز کے تحت جو امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے, کتنا خوشائن سمجھتے ہیں بٹوین دا ٹو لیڈرز. ہم نے دیکھا کل ملاقات بھی ہوئی گزشتہ ایک روز پہلے, اور پھر اس کے بعد اس میں بھی عزم کا اظہار کیا گیا کہ بھرپور انداز سے جو سپورٹ ہے وہ رہے گی, اور یہ جو معاشی چیلنجز ہیں یا پھر بجٹ کے جو دیگر کچھ ریزرویشنز تھیں یا باقی, ان کو بھی حل کر لیا گیا. کتنا خوشائن سمجھتے ہیں؟ پولیٹیکلی اگر بات کی جائے نا تو بلاول بھٹو صاحب نے بہت میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. ان لائک پی ٹی آئی یا ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ اس حوالے سے نہیں کیا. اب انہوں نے, حالانکہ اگر آپ ماضی دیکھیں ان کا, تو دونوں کے تعلقات کوئی بہت خوشگوار نہیں رہے اور بالکل ایکسٹریم لیولز کو ٹچ کر رہے ہیں. لیکن جہاں ملک کی بات آئی, جہاں ملک کی سالمیت کی بات آئی, معیشت کی بات آئی, تو پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ دونوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ ڈفرینسز ان کو فور دی ٹائم بھی ایک سائڈ پہ رکھا اور ایک ساتھ بیٹھے اور ایک ساتھ جو ہے وہ ملک کو لے کے آگے چلے. اسی تناظر میں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بہت ہی پازیٹیو ہے. اور اگین یہ نہ صرف یہ کہ بیرونی دنیا کو, بلکہ اندرونی جو ہماری عوام ہے اندرونی ملک میں بھی, ان کو بھی جو ہے نا یہ ایک پازیٹیو سگنل دیتی ہے. اب آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کے ورکرز ہوں گے یا پی ایم ایل این کے یا حکومتی جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں, تو ان کے اندر بھی ایک جو ہے وہ بھائی چارہ قائم ہو رہا ہوگا, ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا جو ہے نا وہ مادہ پیدا ہو رہا ہوگا. ورنہ ایک وقت تھا کہ جی ایک دوسرے کے اوپر کس طرح کے الزامات لگاتے رہے, میں دہرانا نہیں چاہتا. اور وہی چیز پھر آپ نے دیکھا کہ آگے ورکرز میں بھی وہی چیز کنوے ہوتی ہے اور وہ پروجیکٹ بھی ہوتی ہے الٹیمیٹلی. تو یہ جو بیانات دینا, یہ میرے خیال میں میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. اور دیکھا جائے تو سیاستدانوں میں بلاول بھٹو صاحب ایج وائز جو ہے وہ جونیئر ہیں ان سے, لیکن ایسے جونیئر سے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو سینئرز ہیں ان کو جو ہے وہ انہوں نے اس معاملے میں سکھایا کہ نہیں جی پولیٹکس جو ہے وہ اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ اپنے مفادات کو ہم سائڈ پہ رکھیں اور ملکی ابھی بھی ان کو آپ دیکھیں بجٹ کے حوالے سے دے ہیو نمبر آف ڈسکریپنسیز, بڑے ان کے اختلافات ہیں اور کئی چیزوں کے اوپر وہ ایگری نہیں کر رہے. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اگر آپ بات کر لیں, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, اسی طریقے سے جو پی ایس ڈی پی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس حوالے سے ان کو بڑی ریزرویشنز تھیں, لیکن وہ پھر بھی معاملے کو بات چیت کے تھرو حل کرنے کے اوپر زور دیتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں جی میں نہیں بات کرتا, میں جا رہا ہوں سائڈ پہ ہو رہا ہوں اور میں کل سے اپوزیشن میں بیٹھوں گا. اگر اس طرح کا ایٹیٹیوڈ خدا نہ خواستہ ان کی طرف سے بھی ہوتا تو آپ سوچیں کہ اس وقت ملک کس طرف جا رہا ہوتا. تو اس اینگل سے اگر میں اس بات کو یا اس بیان کو دیکھوں تو یہ ایسا بیان ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی سیکھنا چاہیے, اور سینئر رہنماؤں کو خاص طور کے اوپر. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک, پوائنٹ ویل ٹیکن. شبیر صاحب, دا کمبینیشن بٹوین دا گورنمنٹس ہم اگر بات کریں, آنریبل آرمی چیف صاحب جس طرح پرفارم کر رہے ہیں, جس طرح ہم صدر صاحب کی پرفارمنس کی بات کریں, جس طرح ہم پرائم منسٹر صاحب کو دیکھتے ہیں, وفاقی وزراء ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تک جو ہمارے لیڈران ہیں دے آر آن دا سیم پیج. اور جس طرح ملک کو آگے لے کے جانے کی بات ہو رہی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے 1-2 سال بہت قدرے آسان اور قدرے بہتر ثابت ہوں گے, کیونکہ جس سیاسی لیڈرشپ کی ہمیں ضرورت تھی وہ ہمیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. آمین آمین. اور ہمیں شکر الحمدللہ کرنا چاہیے جی کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہمارے حساب سے بہت آئیڈیل صورتحال ہے. ورنہ کوئی نہ کوئی ایک طبقہ ایسا ابھر کے سامنے آ جاتا رہا ہے جو مخالفت میں پیش ہوتا ہے. لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام اپوزیشن لیڈرز اور حکومتی سارے جو کرتا دھرتا ہے وہ ایک ہی پیج پر ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کی معیشت ہے. بے شک یہ صورتحال ہم نے میرا خیال ماضی میں نہیں دیکھی کہ تمام لیڈران اور تمام اداروں کے سربراہان ایک ہی جگہ پہ آپ کے سامنے آ رہے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں. ملک کی بھلائی کا عمل بھی ان کے پیش نظر ہو سکتا ہے, لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ڈیفینیٹلی. بہت بڑا کردار.
उसके बाद आपने सदर साहब की बात की, जाहिर है वो एक बहुत अहम मुल्क का ओहदा है, बड़ा मनसब है, तो उन्होंने भी अपने मनसब की लाज रखते हुए कोई ऐसी बात नहीं की। माजी में हम सुदूर से देखते आ रहे हैं कि वज़ीर आज़म एक बात कर रहे हैं, सदर दूसरी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। सदर साहब ने भी उसी बात को सेकंड किया है जो हुकूमत ने और आर्मी चीफ ने कही है कि सबसे पहले हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना है, बाकी तमाम मामला हमारे पीछे होंगे। अभी आपने पिछले दिनों कल ही मेरा ख्याल वज़ीर आज़म ने कहा कि हम चाइनीज़ जो हमारे मुल्क में हमारी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं उनकी हिफाजत अपने बच्चों से बढ़कर करेंगे। बिल्कुल ऐसी बड़ी खूबसूरत बात जाहिर बात है हमारे लिए और हमारी कमाई सिर्फ बच्चे ही होते हैं। जी। हमारा बच्चे मुस्तकबिल हैं, तो उनके बराबर जब वो आप ले जाते हैं एक ब्रदर मुल्क के उन लोगों को जो आपकी तरक्की के अमल में पेशरफ्त कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे बढ़ के कोई आइडियल सूरत हाल हो नहीं सकती। राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अहमद साहब, अब इम्पैक्ट की अगर बात कर लें तो आपने कहा कि बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, यकीनन बड़ा खुशाइंद अमल है, लेकिन इसका जो फ्यूचर इम्पैक्ट है, अगर CPEC की प्रोग्रेस की बात करें या फिर करंट जो पॉलिसीज़ हैं दोनों मुल्कों के दरमियान जो म्यूचुअल हम देखते हैं कि मुआहदों भी लगभग 5 से ज़ायद जो मुआहदे उन पर दस्तखत भी हुए हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गई है, इसका इम्पैक्ट किस तरह देखते हैं इकॉनमी पर, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फ्रंट्स पर, और फिर दीगर जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे उस पर किस तरह देखते हैं? और बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से भी बात कीजिएगा कि अब जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हमने माजी में देखा वो कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, पहले तो मैं इम्पैक्ट की बात करूँगा, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। राइट। और पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए भी है, देखिए मैं आपको बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ चाइना की सरहदें मिलती हैं, और पाकिस्तान के साथ जब चाइना की सरहदें मिलती हैं तो पाकिस्तान अगर इंडिया को भी मिला ले तो पाकिस्तान के राइट और लेफ्ट दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन है। हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं कि अगर हम ट्रेड की बात करें, चाइना से ही सिर्फ ट्रेड की बात करें, तो इतनी बड़ी कंजम्पशन की मार्केट पड़ी हुई है पाकिस्तान के पास कि जिसका कोई तस्वर नहीं है। बिल्कुल ठीक। और CPEC की वजह से जो हमने लिंकेज क्रिएट कर दिया है चाइना के दूर दराज इलाकों से, वो इतना मैं समझता हूँ कि करीब लिंकेज हो गया है कि जो रास्ता जो है वो 5 हफ्ते में तय होता था वो 1 हफ्ते में तय होगा। जबरदस्त। और सिर्फ इस बात की है कि पाकिस्तान में प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए, और हम पूरी दुनिया को बशमूल चाइना को माल सप्लाई करें। और इससे अच्छी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। सही। तो जहाँ ये एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं वहाँ पाकिस्तान की मईशत जो है वो ऑटोमेटिकली टर्न अराउंड हो जाती है। और एक ट्रस्ट लेवल जो है वो आ जाता है। ट्रस्ट डेफिसिट जो था, जो स्टॉक मार्केट में हमने देखा पिछले साल में और आज हम देख रहे हैं, जहाँ बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, वहाँ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चला गया। कहाँ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो $15 बिलियन की गैप पे आ गया था, $20 बिलियन की गैप पे आ गया था, और कहाँ जो है वो हम पॉजिटिविटी की तरफ चले गए। तो ये ख्वाब नज़र आ रहा है कि ये 1 साल के अंदर पाकिस्तान अगर टर्न अराउंड हो गया माजी फ्रंट पर, और हमारे बेसिक्स ठीक हो गए बिजनेस करने के, कि हमारी जो एक कंपनी है वो अब पॉजिटिव में चली गई और इस कंपनी में जो है वो अब आगे तरक्की के रास्ते नज़र आने लग गए, एक गेम चेंजर आ गया। अब हम अपनी प्लानिंग सही तरीके से कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर पोजीशन में पाकिस्तान कहीं नहीं स्टैंड करता। ऑल क्रेडिट गोज टू दी करंट आर्मी चीफ के उन्होंने न सिर्फ CPEC को एक तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की, SIFC को क्रिएट करने की बात की, पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं SIFC को, और हर किस्म की एश्योरेंसेस जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ देने को तैयार हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे UAE हो। सऊदी अरेबिया की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की सूरत में, दूसरी सूरत में यहाँ आ रही है। हम UAE को भूल रहे हैं, UAE की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो कमिटेड है, पाकिस्तान में आ रही है। सदर साहब ने उनके एक्नॉलेज भी किया है कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बिल्कुल। तो अगर यहाँ आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तीनों अहम आईनी ओहदे एक पेज पर हों, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर आइडियलिस्टिक पोजीशन पाकिस्तान में कहीं नहीं हो सकती। रस्साकशी अपनी जगह पर है, अपोजिशन ज़रूर होती है जैसे कि मैंने पहले कहा, और अपोजिशन का काम यही है कि गवर्नमेंट की खामियों की निशानदेही करे, और ज़ाहिर है उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना होता है। मगर फिर मैं ये कहता हूँ कि मुल्क की सालमियत की कीमत पे कोई बात नहीं चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आज जब हम सब एक पेज पर हैं तो मुल्क की तरक्की के लिए बात करें,
اپنا ڈیو رول ادا کریں جی 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 اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ جی خامیوں کی نشاندہی کرے نہ کہ ملک میں انتشار پھیلانے کی بات کرے. رائٹ. تو یہ چیزیں ون ون پوزیشن ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ رائٹ سٹیپ میں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. چائنیز پارٹی کے اہم ممبر کا پاکستان کا دورہ, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ ایک پیج پر ہونا اور وہاں یہ ایشورنسز دینا کہ جی ہم سی پیک 2 شروع کرنے جا رہے ہیں, ہم دوسری انویسٹمنٹ لانے جا رہے ہیں, ہم پاکستان میں جو ہے پاکستان کو اپنا ایک امپورٹنٹ ٹریڈنگ پارٹنر سمجھتے ہیں. جی جی جی. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ Right. پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ میں الحمدللہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت اوپر جائے. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. تھینک یو سر. میں چوہدری صاحب موونگ آن ٹو آر نیکسٹ اسٹوری, وقت تھوڑا کم ہے, میں ایک یہ بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. خیبر پی کے میں عوام کو ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے, ایسا کہنا تھا آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان کا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی بھی مثال ماضی میں نہیں ملتی. جہاں وفاق میں جس کی حکومت رہی, ہم نے دیکھا کہ ان صوبوں کو بالکل اگنور کیا گیا, بلکہ باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا گیا کہ جہاں ان کی حکومت نہیں تھی. یہ کتنا خوش آئند ہے کہ ملک کے سربراہ اب اس پرٹیکولر صوبے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں گورنمنٹ نہیں ہے ڈیفینیٹلی, اور پھر بھی وہ سربراہ ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ ہر ممکن جو وسائل ہے وہ فراہم کیے جائیں گے. کتنا خوش آئند سمجھتے ہیں اس بات کو؟ آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے کہ جس طریقے سے سینٹرل میں جو ہے وہ اس وقت ایک اتحادی حکومت ہے, جی جی, اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو آپ دیکھیں ان کے تعلقات آپس میں کس طرح کے ہیں. تو کے پی کے ساتھ بھی اسی طرح کے تعلقات ہونے چاہیے تاکہ جو ہے نا ہماری جو فیڈریشن ہے جی جی, وہ اسٹرانگ ہو. آلدو کہ وہاں سے جو میسیجز آتے ہیں, رسپانس جو آتا ہے وہ تھوڑا افسوسناک ہے. صاحب کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ تھوڑے جذباتی قسم کے زیادہ ہوتے ہیں. میں ان کو یہی کہوں گا کہ ان کا بہرحال ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے جس کو وہ ڈسکلوز کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, تو اس میں ان کی گریونسیز ہیں, اس میں کوئی 10% صحیح ہوں گی, 90. اس میں اگر میرے حساب سے بجائے اس کے کہ پبلک میں جا کے آپ بیانات دیں, اس کو آپ ٹیبل ٹاکس کریں, آپ بیٹھیں, آپ اپنے جو بھی آپ کی ریزرویشنز ہیں آپ اس کو وفاق کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. مسائل جو وہ بیٹھ کے حل ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں کس طریقے سے معاملے کو باری کے ساتھ جو وہ سلجھایا گیا, حالانکہ وہاں پہ ایون لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ ہو گئی تھی. تو کے پی میں بھی وہاں کی جو حکومت ہے اس کو بھی بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ جو اس وقت عدم برداشت عوام کے درمیان پیدا کی جا چکی ہے, تو اس میں ایک معمولی سا بیان بھی خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ جو ہے وہ کروا سکتا ہے. اس میں بڑے میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحمل مزاجی کے ساتھ, سکون کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے, نہ کہ یہ کہ آپ بیانات دیں اور وہ ٹی وی کے تھرو آپ کے پاس جو ہے نا, آپ ایک صوبے کے اگر وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ کا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ مطلب بات ہو سکتی ہے آپ کی ان کے ساتھ, یا دیگر چیف آف آرمی اسٹاف ہیں تو ان کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹ بات بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے جو بھی بات کرنی ہے آپ وہاں پہ ان کے ساتھ کریں کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمیں یہ پرابلمز آ رہے ہیں, اس کو آپ سالو کریں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ کے پی کے عوام سے کسی اور کی بھی کوئی دشمنی ہے, یا فیڈریشن کی کوئی دشمنی ہے عوام سے کہ جی ہم نے یہ نہیں کرنا. تو معاملات وڈ بی ریزالوڈ, لیکن اس کو مزید جو ہے نا وہ تعلقات کو خراب کرنے کے بجائے, ہاٹ قسم کے بیانات دینے کے بجائے معاملات کو سلجھائیں. اور دونوں طرف سے میں کہوں گا کہ ایون فیڈریشن کو بھی تھوڑا سا مزید کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ان کی جو گریونسیز ہیں, اور جس حد تک پاسبل ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی انفیکٹ کہ اس میں کر کے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, تاکہ پبلک لیول کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ہارمنی کریٹ ہو اور کوئی ڈسٹنسز ڈیوائڈ. رائٹ سر, رائٹ, بالکل صحیح. میں شبیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اگر بات کی جائے وزیر اعظم صاحب کی, پرائم منسٹر صاحب جب سی ایم پنجاب تھے تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی پرفارمنس ان کی رہی, جس طرح کے ٹائٹلز ان کو ملے, یقیناً جس طرح کے تمغات ان کو عوام نے بھی دیے, یقیناً ایک بہت بڑی ہمیں اسٹرگل بھی دکھائی دیتی ہے, بڑی پازیٹیو اسٹرگل دکھائی دیتی ہے. ان پنجاب ہمارے سامنے ایک بہت بڑا صوبہ ہے کہ جو کہ مثالی صوبہ ہے. اچھا, اگر بات کی جائے ان کی ایڈمنسٹریٹو اسکلس کی, تو اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت ہی از ریڈی ٹو پرفارم, بات کرتے ہیں معیشت کو بہتر کرنے کی. اب چونکہ ظاہر ہے کے پی کی بات کی ہے کہ وہاں کے وسائل جتنے بھی پاسبل ہیں ہم وہاں پہنچائیں گے, عوام کا خیال رکھا جائے گا. اس کو اس پورے سینیریو کو جو فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے,
جس پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ریزرویشنز رہتی ہیں، وہ کتنا خوشائند ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ سر وزیر اعظم صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے تو اس زمانے میں مجھے یاد آتا ہے کہ ہمیں یہاں سے سندھ سے کچھ صحافیوں کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ آئیے اور آ کے دورہ کیجیے، تو میں بھی شامل تھا ان میں. تو 4 دن انہوں نے ہمیں مختلف ادارے دکھائے. وہ تھک جاتے تھے، سوری ہم تھک جاتے تھے، وہ نہیں تھکتے تھے. ہر وقت فریش، ہر وقت ہر جگہ جہاں ہم پہنچتے تھے ہم سے پہلے پہنچتے تھے استقبال کیجیے. اور دیکھیں ہر جگہ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو تو ان کا ایک سیکریٹری جو ہے بریفنگ دیتا ہے آپ کو کہ جی یہ ادارہ ہم نے یوں بنایا یوں بنایا. لیکن ہم نے ان 4 دنوں میں دیکھا جس ادارے میں وہ ہمیں لے جاتے تھے، پنجاب گورنمنٹ کا ظاہر ہے، لیکن بریفنگ وہ خود دیتے تھے کہ اس ادارے میں یہ ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، آگے ہم یوں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہ صرف ادارے بنا رہے تھے، چلا رہے تھے، بلکہ ان کے اندر تک کی معلومات ان کے پاس موجود تھی کہ کیا اور کس طرح ہو رہا ہے. تو اسی طرح جب وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو اب ان کے سامنے پنجاب نہیں پورا ملک ہے. 4 صوبوں کو لے کے چلنا ہے انہوں نے. پچھلے دن انہوں نے سندھ سے متعلق بات کی، لوڈ شیڈنگ، کراچی کی لوڈ شیڈنگ کی بات کی، کراچی کو سہولت دینے کی بات کی. تو یہ بہترین چیز ہوتی ہے کہ جب آپ وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ صرف ایک صوبے کی 2 صوبوں کی بات نہیں کر رہے جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے، لیکن جہاں آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے آپ وہاں بھی سہولت دینے کی بات کرتے ہیں جب، تو عوام کے دل جیت لیتے ہیں. بالکل ایسے ہے. تو اس وزیر اعظم میں بھی ہم یہی خوبی دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہے، پورے پاکستان کی بات، پورے پاکستان. کے پی کے سے بھائی میرے نے جیسے بتایا کہ جس طرح کے میسیجز کے پی کے سے آ رہے ہیں اس کے باوجود وزیر اعظم کر رہے ہیں نہیں ہم آپ کو سہولت دیں گے. بہت بڑا دل اور بہت بڑا کیا بات ہے. بالکل ٹھیک جی. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دی اینڈ آف دی شو. جہاں پرائم منسٹر صاحب نے کے پی کی بات کی، وہیں ایک دوسری اسٹیٹمنٹ جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے. چین سے دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری، سرمایہ کاروں کی سہولتیں دی جا رہی ہیں. میں اگر بی ٹو بی بات کروں، کوآپریشن بٹوین 2 کنٹریز چائنا اینڈ پاکستان، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس میں مزید ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ہم کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں؟ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. دیکھیں بی ٹو بی بزنس جو ہے وہ ظاہر ہے ساری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اسی فارمولے پہ چلتی ہے کہ جی ہمارا بی ٹو بی رابطہ رہے اور ہم کاروبار کریں ان کے ساتھ. اس میں ہمارے ایکسپورٹرز بھی ہوتے ہیں، اس میں ہمارے امپورٹرز بھی ہوتے ہیں، انڈسٹریلز بھی ہوتے ہیں، ٹریڈرز بھی ہوتے ہیں. یہ سارے عوامل جو ہے وہ بی ٹو بی میں طے پاتے ہیں. ظاہر ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بی ٹو بی میں سب سے زیادہ جو ہم سٹریس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ چائنیز ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ پاکستان میں امپورٹ کریں اور اس ٹیکنالوجی کے تحت جو ہے یہاں پہ پروڈکشن ہو جس میں پاکستان کا ایک فائدہ ہو. ہمارا جس کو کہتے ہیں کہ اکنامیز آف سکیلز ہوں اور اچھی پروڈکشن ہو جو ساری دنیا میں ہم بیچ سکیں، نہ صرف بشمول پاکستان. تو ایک دفعہ انڈیجینیس ہماری ڈیولپمنٹ ہو گئی پروڈکشن کے اندر اور ہم اس انڈسٹری کے جال پھیلانے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ ایک پلان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چائنیز کی طرف سے سگنلز آ رہے ہیں، جو میسیجز آ رہے ہیں، اور سی پیک جو ہے وہ گوادر سے لے کر خیبر تک ہے اور گوادر سے لے کر کراچی کے کے پی ٹی اور اس کے آگے اپنا پورٹ قاسم، اس کے آگے جو جگہیں ہیں وہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی سندھ میں اسپیشلی کراچی کی سائڈ پر آنے والی ہے. اور اس انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ لاتعداد انڈسٹریز جو ہیں وہ یہاں لگیں گی. اور اگر انڈسٹری لگ جائے تو پھر اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کہ بجلی ہمارے پاس موجود ہے، لیبر مین پاور ہمارے پاس موجود ہے، ٹیکنالوجی صرف امپورٹ ہوگی، باقی کام انشاءاللہ ہم کریں گے. اور پاکستان کی لوکل انڈیجینیس انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ، اس کی پروڈکشن اور پھر اس کی پراسپیرٹی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس کی طرف فوکس کر لیں. اور جہاں ہم خوشحال پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہاں خوشحال 4 صوبوں کی بات کر رہے ہیں. ہم بلوچستان کی خوشحالی کی بھی بات کرتے ہیں گوادر کی صورت میں، باقی اس کے جو زونز ہیں چاہے وہ ہب کا زون ہو. ہم سندھ کی خوشحالی کی بات کرتے ہیں، اندرون سندھ جو ہیں وہ ٹریڈنگ زونز بننے چاہیے. کراچی کے باہر بھی اب زونز بننا شروع ہو گئے، سکھر میں زونز ہیں. تو ان زونز کی ترقی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی سے مشروط ہے. پنجاب الحمدللہ اچھا جا رہا ہے، جو کرنٹ لیڈرشپ ہے مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں.
مزید بہتری کی گنجائش ہے. ہم کے پی کے کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں کے پی کے کی بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور وہاں پر بھی کچھ زونز بنے ہوئے ہیں. ان زونز کو جو ہے وہ پراسپر کرانے کی بات ہے کہ وہاں بھی انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو, وہاں بھی جو ہے جو فاٹا وغیرہ کے اثرات ہیں اس کو جو ہے وہ ہم بہتر انداز میں حل کریں, وہاں بھی عوام کو جو ہے وہ پورا حق مل جائے, وہاں بھی گیس, پانی, بجلی. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے چاروں صوبوں کی ہم بھلائی کی بات کر رہے ہیں اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے, چاہے وہ ملٹری سیٹ اپ ہو, چاہے وہ سویلین سیٹ اپ ہو, چاہے وہ بیوروکریٹک سیٹ اپ ہو, یہ تینوں سیٹ اپ جو ہیں وہ مل کر اس بات پہ کوشاں ہیں کہ پاکستان کی اجتماعی ترقی کی بات کریں, پاکستان کی اجتماعی ترقی چاروں صوبوں میں ہو اور پاکستان جو ہے وہ خوشحالی کا سفر طے کرے. بالکل ٹھیک سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے وقت نکالا. احمد چنوائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر, بہت شکریہ. شبیر سمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. چودھری اکمل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. معزز مہمانوں کی طرف سے جس طرح ہم نے کہا, جس طرح ہم نے سنا کہ ڈیفینیٹلی ایک رسپانسبلٹی کی ضرورت ہے اس وقت, ایک میچورٹی کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ عوام کی طرف سے ہو, جس طرح حکومتیں اس وقت پرفارم کر رہی ہیں انہیں سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے پاس ساتھ ساتھ اگر پاکستان چائنا کی ہم بات کریں تو اس دوستی کو جتنا ہم اپنا حصہ بھی ڈال سکیں اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں ڈالنا چاہیے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ سسٹین کر سکے اور بہت خوبصورت انداز سے ون آف دا بومنگ اکانومیز ہم اسے بنتا ہوا دیکھیں. آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل. کیپ واچنگ.